الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون۔ سورت کا نام ہے سورت الف لام میم السجدہ۔ میں اسمی ربط عرض کرنے لگا ہوں، سورت کے ناموں کا آپس میں ربط۔ پچھلی سورت کا نام تھا سورت لقمان اور اس سورت کا نام ہے سورت الف لام میم السجدہ۔ حضرت لقمان کی نصیحت اپنے بیٹے کو لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا برکات دہندہ سمجھ کر کسی کی غیبانہ پکار نہ کرنا، یہ شرک ہے۔ یہاں فرمایا اللہ کو برکات دہندہ سمجھ کر توحید ماننے والوں کو جب آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یہ نام کا ربط ہے۔ مونا مضامین کا ربط آپ کو سناؤں، آپ حیران ہو جائیں، میرے طرف دیکھیں۔ رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سورت الفرقان سے یہ موضوع چلا کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے۔ نیچے نہیں دیکھنا دوستوں نے، ذرا موضوع تبدیل ہو رہا ہے۔ سورت الفرقان سے یہ مسئلہ چلایا تبارک الذی نزل الفرقان، برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، برکتیں دینے والا صرف اللہ ہی کو سمجھ کر اسی ہی کی عبادت کرو، غیبانہ پکار اسی ہی کی کرو۔ اس پر عقلی دلائل چلتے رہے، نقلی دلائل چلتے رہے، قصے چلتے رہے، ہوتے ہوتے دلائل وحی وغیرہ وغیرہ سورت لقمان تک بات آ پہنچی۔ سورت الف لام میم سجدہ میں موضوع تبدیل ہو گیا۔ دشمن کہنے لگے ہم مانتے ہیں اللہ کے بغیر برکت دینے والا کوئی نہیں، ہم نے مان لیا۔ یہ جو ہم اپنے ان بزرگوں کی عبادت کر رہے ہیں، یہ بابا لات ہے، بابا منات ہے، عزا فقیرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ برکتیں دے نہیں سکتے، یہ ہماری سفارش کر کے اللہ سے برکتیں دلوا دیتے ہیں۔ بھائی ظفر موضوع تبدیل ہو گیا۔ پچھلی صورتوں میں نفی کی اللہ کے بغیر کوئی برکت دینے والا نہیں، اس لیے برکات دہندہ اللہ کو سمجھ کر غیبانہ پکار عبادت سے انہوں نے کہا ہم ان کو برکت دینے والا سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں یہ برکتیں خود نہیں دیتے، سفارش کر کے اللہ سے برکتیں دلوا دیتے ہیں۔ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اس صورت میں اللہ نے فرمایا، یہ آیت نمبر 1 2 3 کے اندر، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، کوئی سفارشی بھی نہیں ہے جو سفارش کر کے اللہ سے برکتیں دلوا سکے۔ افلا تتذکرون۔ اب سورت کا دعویٰ لکھ لیں، نفی شفاعت قہری، میں سمجھا بھی دیتا ہوں آپ کو۔ نفی شفاعت قہری سورت الفرقان سے سورت لقمان تک مضمون تھا اللہ کے بغیر کوئی برکتیں دینے والا نہیں ہے، اس لیے عبادت اسی ہی کی کرو، غیبانہ پکار اسی ہی کی کرو۔ اب سورت الف لام میم سجدہ میں آ گیا کہ نہ، جس طرح کوئی برکت دینے والا نہیں، سفارش کر کے برکتیں دلوانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے، اس میں مرکزی مضمون آ رہا ہے نفی شفاعت قہری، 2 عقلی دلائل ہیں، ایک نقلی دلیل ہے، ابتدا میں تمہید ما ترغیب ہے، شکوہ جات ہیں، تخویفات ہیں، تبشیرات ہیں۔ سارے ساتھی میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں، میں آپ کو ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع پر ایک بات عرض کر دوں۔ انشاءاللہ سارے قرآن میں یہ بات کام آئے گی جو اب کرنے لگا ہوں۔ بڑے دھیان اور توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ ایک مجرم کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا، اس نے قانون کی خلاف ورزی کر کے جرم کیا،
بادشاہ اس کو سزا دینا چاہتا ہے 100 کوڑے۔ بادشاہ نے کہا اس نے جرم کیا ہے 100 کوڑے مارو۔ وزیر اعظم کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کو معاف کر دو۔ اب بادشاہ ڈرتا ہے اگر میں نے وزیر اعظم کی سفارش نہ مانی تو یہ میرے ملک میں بغاوت کرا دے گا، میری بادشاہی چلی جائے گی۔ بادشاہ نے مجبور ہو کر ڈر کی وجہ سے مجرم کو چھوڑ دیا۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت وجاہت۔ شفاعت وجاہت، کسی کے ڈر کی وجہ سے، رعب کی وجہ سے سفارش مان لینا۔ اگلا جملہ سنیں، کائنات میں کوئی مشرک آج تک ایسا نہیں آیا جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ ان نیک ہستیوں سے، پیروں فقیروں سے ڈر کر ان کی سفارش مان لیتا ہے۔ نمبر 2، مجرم کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کو 100 کوڑے مارو۔ بادشاہ کا چھوٹا بیٹا بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہا ابا جان میں سفارش کرتا ہوں، اس کو چھوڑ دو۔ اب بادشاہ اپنے بیٹے چھوٹے سے ڈرتا نہیں، لیکن بادشاہ اس بچے کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ ہوں پتر نو کی میں ناراض کراں، محبت ہے مینو اس نال۔ بادشاہ اس کی محبت میں مجبور ہو کر چلو یار ٹھیک ہے، بیٹے کو ناراض نہیں کر، بیٹا تو نے جو کہا ہے بھئی اس مجرم کو چھوڑ دو۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت محبت۔ کیا کہتے ہیں؟ شفاعت، کسی کی محبت میں مجبور ہو کر سفارش مان لینا۔ میری طرف دیکھیے، جملہ آپ کو سناؤں، آج تک دنیا میں جتنے مشرک آئے ہیں اس عقیدے کے قائل تھے یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، نیک ہستیاں، پیر فقیر، انبیاء کرام، اولیاء کرام وغیرہ وغیرہ، اللہ ان کی محبت کی وجہ سے مجبور ہو کر ان کی سفارش مان لیتا ہے، اللہ ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اللہ ان کو۔ یہ شفاعت محبت یاد رکھنا۔ نمبر 3، مجرم کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، 100 کوڑے مارو۔ مجرم نے ہاتھ جوڑ دیے، بادشاہ سلامت میں معافی مانگتا ہوں، غلطی ہو گئی، پہلی بار ہے، دوبارہ نہیں کروں گا، مہربانی کرو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے سزا نہ دو، منت کر رہا ہے۔ بادشاہ کو اس پر ترس آ گیا۔ میں مسئلہ الہ میں بھی انشاءاللہ آپ کو یہ بات دوبارہ عرض کروں گا، لکھا ہوا مسئلہ الہ میں آپ کو دوں گا۔ بادشاہ کو ترس آ گیا۔ اب بادشاہ نے سوچا اگر ویسے میں اس کو چھوڑ دوں تو قانون کے خلاف ہے، اس نے جرم کیا ہے۔ بادشاہ نے آس پاس دیکھا، وزیر بیٹھے تھے، ایک وزیر کو کہا کھڑا ہو جا، وزیر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا اس مجرم کو دیکھ رہے ہو؟ جی ہاں۔ اس نے جرم کیا ہے؟ جی ہاں۔ معافی مانگ رہا ہے؟ جی ہاں۔ تو اے میرے وزیر، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اگر تم اس مجرم کی سفارش کرو نا تو میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ وزیر نے ہاتھ جوڑ دیے، بادشاہ سلامت میں بھی منت کرتا ہوں، چلو معافی جو مانگ رہا ہے، کہتے ہیں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا، مہربانی کرو، یہ میرے ہاتھ دیکھ لو، اس کو معاف کر دو۔ بادشاہ نے مجرم کو کہا تجھے معاف کرنے کے لیے دل تو نہیں کرتا تھا، لیکن چلو وزیر نے میری اجازت سے تیری سفارش کی ہے اس لیے میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت اجازت، شفاعت بالاذن۔ فرمایا آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن سفارش ہوگی تو اللہ کے اذن اور اجازت سے ہوگی۔ تو مولانا خلاصہ کیا نکلا؟ شفاعت وجاہت، ڈر کی وجہ سے کسی کی سفارش مان لینا ایک، شفاعت محبت، محبت میں مجبور ہو کر سفارش مان کر معاف کر دینا، اور تیسری شفاعت بالاذن، شفاعت اجازت۔ یہ جو شفاعت بالاذن ہے اصل شریعت میں یہ ہے شفاعت بالاذن، جس کے ہم بھی قائل ہیں، قرآن بھی کہتا ہے، حدیث میں بھی ہے، اور اصل عقیدہ اور حقیقت ہے بھی یہی۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ آپ ہاں نہ میں مجھے جواب دیں، لیکن محبت سے، جتنے مشرکین آئے
وہ اس بات کے قائل تھے کہ اللہ پیروں فقیروں سے ڈر کر سفارش مان لیتا ہے؟ نہ، جتنے بھی آئے کس کے قائل تھے؟ اللہ ان کی محبت میں مجبور ہو کر مان لیتا ہے۔ ان کو ناراض کون کرے؟ میرے پیارے جو ہیں شفاعت محبت، تو نفی شفاعت قہری کا معنی اللہ کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے کہ محبت میں مجبور ہو کر ان کی سفارش مان لے۔ انہوں نے کہا ہم نے مان لیا یہ برکتیں دیتے نہیں ہیں، لیکن سفارش کر کے اللہ سے برکتیں دلوا دیتے ہیں۔ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اللہ نے سورۃ الفرقان سے سورۃ لقمان تک فرمایا جس طرح میرے بغیر برکتیں دینے والا کوئی نہیں، سورۃ الف لام میم سجدہ سفارش کر کے کوئی برکتیں دلوانے والا بھی نہیں ہے کہ میں کسی سے مجبور ہوں۔ خلاصہ سمجھ آ گیا؟ دیکھیں سورت کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ تھوڑا اس میں مضمون تبدیل ہو گیا، برکتیں دلوانے والا کوئی نہیں اللہ سے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، تمہید ما ترغیب۔ تنزیل الکتاب، یہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے کتاب کا۔ لا ریب، انزال کہتے ہیں اکٹھا نازل کرنا، تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، یہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا کتاب کا۔ لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں۔ اب فی ہے ہو ضمیر مبدل منہ ہے اور آگے اس سے بدل آ گیا، نہیں کوئی شک اس میں۔ من رب العالمین، یعنی رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رب العالمین کی نازل کردہ ہے۔ ایک تو میں نے علماء کرام بدل اور مبدل منہ بنایا، اب دوسری ترکیب عرض کرتا ہوں۔ تنزیل الکتاب یہ مبتدا ہے، دوسری ترکیب عرض کر رہا ہوں، اور من رب العالمین یہ اس کی خبر ہے۔ تنزیل الکتاب یہ مبتدا ہے اور من رب العالمین یہ اس کی خبر ہے، اور لا ریب فی یہ جملہ معترضہ ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا کتاب کا رب العالمین کی طرف سے۔ لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس کے اندر۔ ام یقولون افترا، شکوہ اللہ شکایت کر رہا ہے کتاب اللہ کی نازل کردہ ہے، یہ کہتے ہیں پیغمبر نے خود بنا لی ہے۔ ام یقولون افترا، آیا کہہ رہے ہیں یہ مشرک لوگ افترا ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بنا لیا ہے۔ فرمایا بل نہیں پیغمبر نے نہیں بنایا، جواب شکوہ هو الحق، وہ حق ہے، من ربک، حق بھی ہے تیرے رب کی طرف سے۔ اب ہوا مبتدا ہے، الحق کو خبر ہے، اور علماء کرام من ربک خبر بعد خبر ہے، وہ حق ہے من ربک تیرے رب کی طرف سے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، فریض نویہ، کیوں کتاب اللہ نے اتاری ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں عذاب سے، قوماً اس قوم کو ڈرائیں، ما آتاہم من نذیر من قبلک، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے، من قبلک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ اس قوم کو ڈرائیں، آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا ان کے پاس نہیں آیا۔ لعلہم یہتدون، حکمت انذار، کیوں ڈرائیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر چل پڑیں۔ میری طرف دیکھیں احباب، ایک اشکال پیش کروں۔ ہم نے کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ میں نے فرق بھی عرض کیا تھا، نذیر اس ڈرانے والے کو کہتے ہیں جو ہمدردی کی وجہ سے ڈرائے، لیکن غور، مکہ والوں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام تو آئے تھے ڈرانے کے لیے، اللہ نے فرمایا ما آتاہم من نذیر، آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اسماعیل علیہ السلام تو آئے تھے، آپ نے سوال پر غور کیا ہے تو میں جواب عرض کروں گا۔ اب نذیرن کے نیچے لفظ لکھ لیں، ایک لفظ قریبی، بس اشکال حل ہے۔
لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں اس قوم کو نہیں آیا ان کے پاس کوئی قریبی ڈرانے والا۔ اسماعیل علیہ السلام تو آئے تھے لیکن مدتوں پہلے آئے تھے، قریب تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں مفتی عبدالعزیز صاحب لاڑکانہ شہر میں، انہوں نے مجھ سے 3 مرتبہ دورہ تفسیر پڑھایا، تو وہ اس سال خود دورہ تفسیر پڑھا رہے ہیں۔ اب پچھلے سال بھی پڑھایا تھا، اب بھی پڑھا رہے ہیں۔ مجھے انہوں نے 2 دن پہلے فون کیا، حضرت میں نے یہ آخری پارے پڑھانے ہیں 10 لاڑکانہ شہر میں، تو یہ جو آیت ہے کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، ذرا یہ مجھے سمجھا دیں کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے تھے۔ بھائی ظفر سوال مفتی صاحب کا سنیں، بڑی مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں لاڑکانہ ان کے پاس ٹھہرتا ہوں، جب جاتا ہوں بیانات کے لیے بڑا پیار کرتے ہیں اور بڑا لائق آدمی ہے جی۔ اس نے 3 بار ہم سے دورہ تفسیر پڑھا، اور خالی پڑھا نہیں، سمجھ کر پڑھا، پھر لکھا۔ اور جب اس نے وہاں اپنے مدارس میں جہاں وہ مفتی صاحب پڑھتے رہے اور پھر علماء کو یہ چیزیں سنائیں، تو مفتی صاحب کہتے ہیں حیران ہو گئے وہ، ورنہ میری کیا چیزیں ہیں، یہ تو اساتذہ کی چیزیں ہیں، میری محنت ہے، آسان انداز میں پیش کرتا ہوں۔ مفتی صاحب کا بھائی ظفر سوال، بھئی عیسیٰ علیہ السلام تو آئے تھے، اللہ کہتے ہیں آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ان کے بعد۔ تو میں نے عرض کیا مفتی صاحب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر بن کر آئے تھے، مکہ والے بنی اسرائیل نہیں تھے، یہ بنی اسماعیل تھے۔ جواب سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ مکہ والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، اور بنی اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بیٹے تھے حضرت اسحاق کے، تو یہ مکہ والے بنی اسماعیل تھے، بنی اسرائیل نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی، یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، بنی اسماعیل کے نہیں تھے۔ اس لیے مکہ والوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی قریبی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اسماعیل علیہ السلام آئے تھے تو وہ بھی بہت مدت پہلے آئے تھے۔ اشکال بھائی ظفر حل ہو گیا؟ مفتی صاحب بڑے خوش ہوئے، مولانا مجھے خوشی ہوتی ہے، ہمارے دورہ تفسیر کے ساتھی ملک میں دورے پڑھا رہے ہیں، الحمدللہ علی ذالک، میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، میں تو گناہگار ہوں۔ ہمارے مولانا عبدالاحد ہیں سبی میں بلوچستان میں، انہوں نے 2 مرتبہ مجھ سے دورہ آ کر پڑھا یہاں، اب پچھلے سال سے انہوں نے خود دورہ تفسیر پڑھانا شروع کیا ہے، میں بڑا خوش ہوں الحمدللہ۔ ساتھیوں کو کہتا رہتا ہوں کوئی بات اگر مشکل ہو مجھ سے پوچھ لیا کرے، جو مجھے معلومات ہوں گی آپ کو میں بتا دوں گا۔ حضرت مولانا ساجد فاروق صاحب ہیں تلہ گنگ میں، وہ دورہ تفسیر پڑھا رہے ہیں کئی سالوں سے، میرے پاس آتے ہیں دورے سے پہلے دعا کرانے، میں گناہگار ہوں دعا کرتا ہوں۔ کئی ساتھی ہیں میرے جو دورہ تفسیر میں رہے، آگے پڑھا رہے ہیں الحمدللہ، آپ آمین کہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اب اشکال حل ہو گیا۔ میں نے کیا لفظ لکھوایا دوستوں کو؟ ما اتاہم من نذیر، میرے محبوب آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ کون سا ڈرانے والا؟ قریبی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، دلیل توحید عقلی نمبر 1، اللہ کریم وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی 6 ایام۔ 6 کے نیچے ایک لفظ لکھنے میں سمجھاتا ہوں، مقدار فی 6 ایام، 6 دنوں کی مقدار میں، اللہ نے 6 دنوں کی مقدار میں آسمان و زمین بنائے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں کی مقدار میں بنائے۔ میری طرف دیکھیں، پہلی دفعہ یہ مقام آیا ہے، میں عرض کر دوں، جب اللہ نے آسمان بنائے اور زمین بنائی، سورج اور چاند تو تھا نہیں، دن کہاں سے آ گیا؟ آپ میرے سوال پر غور کریں گے تو جواب عرض کروں گا۔
جب اللہ آسمان بنانے لگا، زمین بنانے لگا، سورج تو تھا نہیں، دن کہاں سے آ گیا؟ سوال پر آپ نے غور کیا؟ اس لیے قرآن میں جب بھی آئے گا فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں اللہ نے بنایا، اس سے مراد ہے جتنا 6 دنوں کا اندازہ ہے نا، 6 دنوں کی مقدار ہے نا، 6 دنوں کے گھنٹے ہیں نا، میں مثال دے رہا ہوں، اس مقدار میں اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، جتنی 6 دنوں کی مقدار بنتی ہے، ورنہ اس وقت سورج تھا نہیں، سورج تو بعد میں بنایا گیا، آسمان پہلے بنے۔ سورۃ حامیمہ سجدہ کھولیں، یہ آیت نمبر ہے 9، 8 اور 9۔ قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، حافظ جی صفحہ 430۔ قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، صفحہ کھولیں ساتھی، صفحہ حوالہ دیکھیں دوسرے دوستوں کے ساتھ۔ قُلْ إِنَّكُمْ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، آیا یقیناً تم انکار کر رہے ہو اس ذات کا جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں کی مقدار میں، 2 دنوں کی مقدار میں اللہ نے زمین بنائی۔ وَتَجَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور بنا رہے ہو تم اللہ کریم کے لیے کئی شریک۔ یہ واو تفسیریہ ہے، اللہ کی توحید، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، توحید کا انکار کرنا، اللہ کا انکار کرنا ہے۔ ذالک رب العالمین، انہی صفتوں والا رب ہے سارے جہانوں کا۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اور کر دی اللہ کریم نے زمین میں وزنی پہاڑ اس کے اوپر سے، اوپر وزنی پہاڑ رکھ دیے۔ وبارک فیہا، اور برکتیں رکھی اللہ کریم نے زمین میں۔ وقدر فیہا اقواتہا، اور اندازے سے رکھی اس میں اللہ کریم نے ان کی روزیاں، فی 4 ایام، 4 دنوں کی مقدار میں۔ سوال للسائلین، یہ برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے بات۔ ثم استوى، جملہ سن لے میری طرف دیکھ کر سارے دوست، 2 دنوں کی مقدار میں اللہ نے زمین کو بنایا، اور اگلے جو 2 دن تھے زمین میں رہنے والوں کو کیا کیا خوراک ملے گی، صحت ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، روزی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کا اندازہ 2 دنوں میں لگایا۔ ثم استوى الى السماء، پھر متوجہ ہوگی اللہ کریم آسمان کی طرف، وَهِيَ دُخَانٌ، درحالے کہ وہ دھواں تھا۔ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ، میں تفصیل یہاں عرض کروں گا اللہ نے توفیق دی تو۔ فَقَالَ لَهَا، دھوئے کا کیا مطلب ہے؟ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ، پس فرمایا اللہ کریم نے آسمان کے لیے اور زمین کے لیے، اِتَيَا تَوَنَّوْ كَرْهَا، آؤ تم خوشی خوشی یا مجبوراً، خوشی خوشی میری بات مانو گے یا مجبوراً میری بات مانو گے۔ قالتا، دونوں نے کہا، آسمان و زمین کہنے لگے، اتینا طائعین، اللہ ہم آئے ہیں فرما بردار بن کر، خوشی خوشی تیری بات مانیں گے۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات، پس بنایا اللہ نے ان کو 7 آسمان، فی یومین، 2 دنوں کی مقدار میں۔ 6 دن سمجھ آ گئے احباب میری طرف دیکھیں، 2 دنوں میں زمین کو بنایا، 2 دنوں میں جو زمین کی مخلوق تھی اس کی خوراک کا اندازہ، روزی کا اندازہ، رہائش وغیرہ یہ، اور 2 دنوں میں آسمان بنائے۔ ٹوٹل کتنے دن ہو گئے؟ 6 دنوں کی مقدار میں اللہ نے آسمان و زمین اور یہ سب کچھ بنایا، اور دن تو تھے نہیں کیونکہ سورج نہیں تھا، مراد ہے مقدار۔ ثم استوى على العرش، پھر غالب ہوگی اللہ کریم تخت بادشاہی پر۔ میری طرف دیکھیں قرآن میں کئی دفعہ یہ مقام آئے گا، میں عرض کر دوں جملہ۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن میں جہاں بھی آئے ثم استوى علی العرش، اللہ کریم غالب ہو گیا تخت بادشاہی پر،
اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے اختیارات اللہ کے اپنے پاس ہیں، اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے، بادشاہی خود چلا رہا ہے۔ حاشیے پر جملہ لکھیں جی، ثم استوى علی العرش کا جملہ لکھوانا چاہتا ہوں۔ تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں، اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ ما لکم من، مقام حل ہو گیا۔ حضرت میں اس باس میں نہیں پڑھتا استواء علی العرش کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ متشابہات میں سے ہے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تو عام ہم نے عوامی بات دوستوں کو سمجھانی اور سنانی ہے، مستورات بھی ہیں۔ سادہ سی بات، اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے کیے نہیں کیے، بادشاہی کا نظام کسی کے حوالے کیا، خود نظام چلا رہا ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تم نے کیوں اپنے معبودوں کو سفارشی بنا رکھا ہے کہ وہ کام کروا دیتے ہیں؟ نا، یہ مقصودی مسئلہ آ گیا سورت کا دعویٰ، ما لکم نہیں تمہارے لیے اللہ کریم کے علاوہ من ولی کوئی مختار نہیں ہے اختیارات کا مالک، ولا شفیع کوئی سفارشی بھی نہیں ہے جو برکتیں دلوا سکے، سفارش کر کے اللہ کو مجبور کر سکے۔ افلا تتذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ یدبر الامر، سبحان اللہ، تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے کاموں کی، اللہ سارے جہان کے کاموں کی خود تدبیریں کر رہا ہے، خود نظام چلا رہا ہے۔ من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک سارا نظام خود چلا رہا ہے۔ یدبر الامر، تدبیریں کرتا ہے، نظام خود چلا رہا ہے، کسی کے اختیارات حوالے نہیں کیے، کسی وزیر مشیر کے حوالے نہیں کیے۔ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر چڑھتے ہیں اللہ کریم کی طرف اس دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے، مما تعدون، اس میں سے جو تم شمار کیا کرتے ہو۔ مولانا سورۃ المعارج کھولو، صفحہ بیٹا بتاؤ، 515 شروع ہو رہی ہے سورت۔ سالا سائل بعظام واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھتے ہیں فرشتے، والروح خاص طور پر جبریل امین، الیہ اس کی طرف، فی یومن اس دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ وہاں فرمایا 1000 سال، کان مقدارہ 1000 سنہ، 1000 سال، یہاں فرمایا کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ یہ کیا مطلب ہے؟ مولانا جملہ لکھ لو، اس سے مراد، جلدی کریں، جلدی مہربانی کریں، اس سے مراد فرشتوں کی آمد و رفت ہے۔ یعنی فرشتے اور تمام کائنات کے امور ان کا زمین سے آسمان تک
پیش ہونے کا فاصلہ 1000 سال ہے۔ میری طرف دیکھیں، میں جملہ سمجھا دوں۔ اللہ کے احکام آ رہے ہیں، صحت ہو، بیماری ہو، طوفان ہو، بارش ہو، دکھ سکھ وغیرہ، فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ ہم اگر حساب لگائیں تو 1000 سال کا سفر بنتا ہے ہمارے حساب سے، لیکن اللہ کے احکام اور فرشتے لمحوں میں یہ فاصلہ طے کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے وہاں جو آیا ہوا ہے 50,000 سال، اس کا کیا مطلب ہے؟ جملہ لکھیں۔ قیامت میں کسی کو وہ دن 1000 سال اور کسی کو بوجہ سختی 50,000 سال کا معلوم ہوگا۔ ایک اور چھوٹا سا جملہ بھی لکھ لیں الگ۔ کفار کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آ رہا، لکھیں، کفار کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ فرمایا تم سمجھ رہے ہو کہ دیر ہو گئی ہے، تم جس مدت کو 1000 یا 50,000 سال سمجھتے ہو، وہ اللہ کے نزدیک 1 دن کے برابر ہے۔ میں پھر یہ جملہ دہرانے لگا ہوں، کفار کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آ رہا، فرمایا تم سمجھ رہے ہو کہ دیر ہو گئی ہے، تم جس مدت کو 1000 یا 50,000 سال سمجھتے ہو، وہ اللہ کے نزدیک 1 دن کے برابر ہے۔ میں مزید تفصیل انشاءاللہ سورۃ المعارج میں پہنچا تو وہاں عرض کروں گا۔ اب خلاصہ میری طرف دیکھ کر سن لیں سارے ساتھی، مہربانی۔ اللہ کے احکام اتر رہے ہیں، فرشتے اتر رہے ہیں، انسانوں کے اعمال اوپر جا رہے ہیں۔ میں رک گیا ہوں۔ اللہ کے احکام اتر رہے ہیں، فرشتے اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں، انسانوں کے اعمال نیچے سے اوپر جا رہے ہیں۔ فرمایا تم اس سفر کو 1000 سال سمجھتے ہو، اللہ کریم کے نزدیک تو وہ 1 دن کے برابر ہے۔ یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا، ورنہ اللہ کریم کے آگے کیا چیز ہے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، تدبیریں کرتے اللہ کریم جہان کے کاموں کی، سارا نظام خود چلا رہا ہے۔ من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک، ثم یعرج الیہ فی یوم، پھر چڑھتے ہیں اللہ کریم کی طرف۔ انسانوں کے اعمال اوپر چڑھ رہے ہیں، روزانہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، نزول ہو رہا ہے، عروج ہو رہا ہے، احکام آ رہے ہیں، اعمال اوپر جا رہے ہیں، فرشتے نیچے اتر رہے ہیں، فرشتے اوپر جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے حساب سے 1000 سال کا راستہ ہے۔ فرمایا کان مقدار 1000 سنۃ مما تعدون۔ سورۃ حج دیکھ لینا جی،
ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. حافظ جی صفحہ بتاؤ. ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. جی 305 صفحہ. حافظ صاحب آیت کا نمبر بتائیں مجھے. 45. ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. یہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، جلدی مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ کریم اپنے وعدے کے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور یقیناً ایک دن تیرے پروردگار کے نزدیک کالف سنۃ مثل 1000 سال کے ہے. مما تعدون، اس میں سے یہ تم شمار کرتے ہو. تمہارا 1000 سال اللہ کریم کے نزدیک ایک دن. آؤ جی. ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ پیدا کرنے والا، یہ سارے جہان کے اندر نظام چلانے والا، ذالک ان صفات والا، عالم الغیب والشہادہ جاننے والے غیب کو اور حاضر کو، العزیز زبردست ہے، الرحیم زبردست ہے پکڑنے میں، رحم کرنے والا مہلت دینے میں، الذی وہ اللہ، وہ عزیز الرحیم اللہ، احسن کل شیء جس نے خوب بنائی ہے ہر ایک چیز، خالقہ ایسی چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کو خوب بنایا ہے، جس مصلحت کے لیے بنایا موافق بنایا ہے. وَبَعْدَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور شروع کیا انسان کے بنانے کو مٹی سے. آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. انسان تو بڑا حسین ہے، مادہ دیکھو مٹی، مادہ کم تر. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر بنائی اللہ کریم نے اس کی نسل خلاصے سے. سلالہ کہتے ہیں نچوڑ اور خلاصہ. کس کا خلاصہ؟ من ماء مہین، یعنی پانی بے قدر پانی، ناپاک، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مولانا میری طرف دیکھیں، جملہ عرض کر دوں، ساری غذا کا خلاصہ ہے خون، اور سارے خون کا خلاصہ ہے وہ قطرہ جس سے انسان کو بنایا گیا. ثم سواہ، پھر اللہ کریم نے درست بنایا اس کو رحم مادر کے اندر. ونفخ فیہ من روحہ، اور پھونک دی اللہ کریم نے اس میں من روحہ اپنی پیدا کی ہوئی روح. علماء کے لیے عرض کرتا ہوں اضافت تخلیقی، اپنی پیدا کی روح اللہ نے اس میں پھونک دی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ نے کر دیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل. کان اور آنکھیں یہ ادراکات ظاہرہ ہیں، یہ ان سے بندہ چیزیں محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے. اور دل یہ باطنی چیز ہے، ادراکات باطنہ. قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو. ورنہ میں پھر پیچھے پلٹ رہا ہوں، مہربانی کریں. آیت نمبر اللہ الذی خلق السماوات، یہ دیکھیں اللہ کریم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. اس میں کس نے سفارش کی تھی؟ جلدی جلدی ہاں نہ تو کریں. کسی نے سفارش کی تھی آسمان و زمین کے بنانے میں؟ آسمان و زمین کے بنانے میں کوئی سفارشی نہیں تھا. یدبر الامر، سارا نظام چلانے میں کوئی سفارشی نہیں ہے. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، احسن کل شیء.
ہر ایک چیز کو اللہ نے بہترین بنایا، کسی نے سفارش نہیں کی۔ بعد خلق الانسان من طین، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، کوئی سفارشی نہیں تھا۔ اس کی نسل کو ایک بے قدر پانی سے آگے چلایا، کوئی سفارشی نہیں تھا۔ سوا ہو رحم مادر میں انسان کو درست بنایا، کسی نے سفارش نہیں کی دی۔ اپنی پیدا کی ہوئی روح انسان کے جسم میں پھونک دی، کسی نے سفارش نہیں کی تھی۔ جعل لکم السمع، کان بنائے، کوئی سفارشی نہیں تھا۔ ابصار، آنکھیں بنائیں، کوئی سفارشی نہیں تھا۔ افئدہ، دل بنائے، کوئی سفارشی نہیں۔ ان چیزوں میں کوئی سفارشی نہیں تھا، تو برکت دینے میں کون سفارشی بن سکتا ہے؟ یوں سمجھایا۔ وَقَالُوا وَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، دلیلیں ہم نے بیان کر دیں، لیکن سننے ماننے کے بجائے الٹا کہہ رہے ہیں، شکوہ اللہ نے کیا۔ وَقَالُوا وَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اور کہنے لگے وہ مخالفین، کیا جس وقت ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، زللنا، گم ہو جائیں گے زمین میں، مل جل جائیں گے زمین میں، مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، مل جل جائیں گے زمین میں۔ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا یقیناً ہم بیج پیدائش نئی کے ہوں گے، پھر دوبارہ زندہ ہوں گے مٹی میں مل جل جانے کے بعد؟ ہمارا عقل نہیں مانتا۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے پروردگار کی ملاقات کا انکار کرنے والے، صرف دوبارہ زندہ ہونے کے منکر نہیں ہیں، بلکہ حساب و کتاب کے میں منکر ہیں۔ یہ جو وہ سوال کر رہے ہیں نا، ایسا سللنا، ہم زمین میں گم ہو گئے تو پھر ہم دوبارہ پیدا ہوں گے نئی پیدائش میں، یہ کوئی حیران ہو کر سوال نہیں کر رہے، منکر بن کر سوال کر رہے ہیں، منکر ہیں۔ کل جواب شکوہ اللہ نے فرمایا، فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا توفاکم ملک الموت، پورا پورا لے لیتا ہے تم کو موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، جو مقرر کیا گیا ہے تمہارے ساتھ، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ نہ تم نے کیا سمجھا ہے، مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے، گم ہو گئے، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ اصل تو چیز روح ہے جو موت والا فرشتہ لے گیا۔ مولانا 8واں پارہ کھولو، کیا کروں، سورۃ الاعراف۔ حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم، اشارہ کرتا ہوں، یہ آیت کا نمبر ہے 37۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كاذبا او كذب بآياته، صفحہ پہ جی بتاؤ نا، 140۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كاذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتی، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے، ان کو پہنچے گا ان کا حصہ من الکتاب، لکھت میں سے، تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو مل کر رہے گا۔ حتیٰ، یہ حوالہ دکھانا تھا، حتیٰ اذا جاءتهم رسلنا، یہاں تک کہ جس وقت آ گئے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یا توفونہم، جو روحیں نکالتے ہیں ان کی، قالو کہتے ہیں، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے وہ معبود جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ قالو، مرنے والے جواب دیتے ہیں، ضلوا ونا، غیب ہو گئے وہ ہم سے، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور گواہی دیتے ہیں مرنے والے اپنی جانوں کے خلاف کہ یقیناً وہ تو کفر کرتے رہے، کافر بن کر رہے دنیا میں۔ میں تشریح اپنے مقام پر کروں گا، میری طرف دیکھیں جو میں نے جملہ سنانا ہے۔ مولانا مبتدین کہتے ہیں مشرکین، اسرائیل ہر جگہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے تو پیغمبر ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہو سکتا؟ سوال پر آپ نے غور ہی نہیں کیا۔
موت والا فرشتہ ہر جہات حاضر نادر ہے، تا نبی اللہ دا ہر جہات حاضر نادر نہیں۔ میں نے وہ آپ کو حوالے بڑے ہیں، انشاءاللہ دکھاؤں گا۔ حتی اذا جاءتہم رسولنا یتوفونہم، ہمارے فرشتے آ گئے، روح کھینچ رہے ہیں، نکال رہے ہیں۔ موت والا فرشتہ ایک نہیں ہے، یہ جو ملک الموت ہے نا اسرائیل، یہ اس محکمے کا انچارج ہے۔ اب تو میں نے آسان لفظ بول دیے، اس محکمے کا سربراہ ہے۔ اس کے نیچے اللہ جانتا ہے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے ہیں۔ اسرائیل کے حوالے ہو جاتی ہے لسٹ، اس سال میں فلاں فلاں بندے نے مرنا ہے، آگے اسرائیل ملک الموت ڈیوٹیاں لگاتا ہے اور فرشتے جا کر روحیں قبض کرتے ہیں۔ موت والا فرشتہ ایک نہیں، موت والا فرشتہ ایک نہیں، بے شمار ہیں۔ ان کا بڑا جو ہے ملک الموت وہ اسرائیل ہے، جس کو عوام اسرائیل کہتی ہے۔ مقام حل ہوا؟ موت روح نکالنے والا فرشتہ ایک نہیں ہے۔ علماء کے لیے اب میں لفظ کہتا ہوں، یتوفاکم ملک الموت، یہ ملک الموت اس میں جنس ہے، ملک الموت اس میں جنس ہے، سب فرشتوں کو شامل ہے جو روح نکالتے ہیں۔ یہ علماء کے لیے جملہ۔ آگے چلے، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ہائے ہائے ہائے، وَلَوْ تَرَى تخویف اخروی، اگر تو دیکھ لیتا، او سننے والے، اگر تو دیکھ لیتا، اِذِ الْمُجْرِمُونَ، اس کی جزا جو ہے نا لو کی وہ محذوف ہے، لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا، اگر تو دیکھ لیتا معاملہ بہت بڑا۔ اسی المجرمون تخویف اخروی، جب مجرم لوگ ناکسو رؤوسہم عند ربہم، نیچا کرنے والے ہوں گے اپنے سروں کو بوجہ شرمندگی کے اپنے پروردگار کے ہاں سروں کو نیچا کرنے والے ہوں گے شرمندگی کی وجہ سے، اور کیا کہتے ہوں گے؟ ربنا، اب سرنا، اقرار کریں گے ہمارے پروردگار، اب ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سن لیا، فرجنا، ہمیں دنیا کی طرف لوٹا، نعمل صالحا، اب ہم خوب عمل کریں گے نیک، انا موقنون، یقین ہم یقین کرنے والے ہیں۔ قیامت میں ساری شرمندگی کی وجہ سے نیچے کر کے کھڑے ہوں گے، اللہ ایک ہمیں موقع دے دے، آج ہم نے دیکھ لیا سن لیا، اب ہم یقین کرنے والے ہوں گے، اللہ مہربانی کر، ہم نیک عمل کریں گے، ایک ہمیں موقع دے واپس جانے کا۔ یہاں ہاتھ رکھیں دوست، 18واں پارہ کھولیں، میں 6 حوالے آپ کو دکھاتا ہوں۔ سورۃ المومنون، اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 1000 سال تک اللہ کو بلائیں گے، 1000 سال بعد اللہ جواب دے گا۔ اے شعیب کتنا عرصہ کہا؟ ایک، سارے ساتھی، 1000 سال تک دعا مانگیں گے، 1000 سال بعد جواب آئے گا۔ 6 حوالے آپ کو دکھاتا ہوں قرآن میں سے، یہ آپ نے دیکھ لی سورۃ المومنون، یہ کھولے نا جی۔ تلفح وجوہہم النار، آیت نمبر 104، جلدی بتاؤ بیٹا، صفحہ 315 جی، 315۔ تلفح وجوہہم النار، حوالہ وہ لکھنا ہے جو میں عرض کروں گا، یہ تو میں پیچھے سے پڑھ رہا ہوں نا۔ تلفح وجوہہم النار، جلا کے رکھ دے گی ان کے چہروں کو جہنم کی آگ، فہم فیہا کالہون، اور وہ بد شکل ہوں گے، دانت باہر نکلے ہوئے ہوں گے، ہونٹ نیچے والا لٹکا ہوگا، اوپر والا اوپر، گندی شکل، کالہون بد شکل ہوں گے۔ الم تکن، فرمایا اللہ کریم کی طرف سے فرشتے اعلان کریں گے، الم تکن آیاتی تتلیٰ علیکم، یہ بتاؤ کیا میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی تم پر؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، پر تم ان آیتوں کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ خیال
قالوا ربنا غلبت علینا شکوتنا، کہیں گے اے ہمارے پروردگار غالب آ گئی ہم پر ہماری بدبختی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور تھے ہم قوم گمراہ، اللہ ہم بڑے بدبخت تھے، گمراہ تھے۔ اب خیال ربنا، یہ حوالہ آ گیا، ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے پروردگار نکال تو ہم کو منہا، اس جہنم کی آگ سے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، بس اگر ہم لوٹے دوبارہ ہم نے یہ شرک کیا، دوبارہ کفر کیا، دوبارہ آیتوں کی مخالفت کی، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، ہم یقیناً بڑے ظالم ہوں گے، اس وقت پوری سزا دینا، اب چھوڑ دے، اخرجنا ایک دفعہ نکال دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 1000 سال دعا مانگیں گے، اخرجنا اخرجنا اخرجنا، 1000 سال بعد جواب آئے گا، قال، اللہ فرمائے گا اخسؤ فیہا۔ میں مانا کروں دل کانپتا ہے۔ مولانا آپ کو میں اس مقام پر حوالہ دکھاؤں گا تفسیر جواہر القرآن کا، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، میں اس مقام پر تفسیر دکھایا کرتا ہوں۔ اخسؤ فیہا، کتے کو کہا جاتا ہے، جیسے کتے کو دھتکارا جاتا ہے نا، کتے کو ایک چخے تھیو، اللہ فرمائے گا ولا تکلمون، میرے ساتھ بات بھی نہ کرو۔ یہ جواب کب ملے گا ان کو؟ 1000 سال بعد۔ او مولانا کھولو سورۃ حامیم المومن 24واں پارہ، یہ یہ آیت کا نمبر ہے 10، آیت نمبر 10، 422 422 قالوا ربنا متنا سنتين وحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ اب کہیں گے اے ہمارے پروردگار، مشرک کافر کہہ رہے ہیں تو نے ہمیں موت دی 2 بار اور زندگی دی 2 بار، فاعترف، میں تفصیل اپنے مقام پر عرض کروں گا، فاعترفنا انشاءاللہ، فاعترفنا بذنوبنا، ہم نے اقرار کیا ہے اپنے گناہوں کا۔ دنیا میں ہم گناہ کرتے تھے، شرک و شرک نہیں مانتے تھے، آج پتہ چلا اللہ ہم گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، فہل الی خروج من سبیل، کیا طرف نکلنے کے کوئی صورت اور راستہ ہے کہ نہیں؟ اللہ مہربانی کر کوئی نکلنے کی صورت بتا۔ 1000 سال تک چیخیں چلائیں گے، 1000 سال بعد جواب آئے گا ذالکم، تم یہاں سے نکل نہیں سکتے، کیوں؟ بِأَنَّهُ اِذَا دُعِیَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اس وجہ سے نہیں نکل سکتے، یقیناً شان یہ ہے جب دعوت دی جاتی تھی اللہ کی، اللہ کو بلایا جاتا تھا وحدہ، مشکل کشا وحدہ، حاجت روا وحدہ، عالم الغیب داتا وحدہ، کفرتم، انکار کر دیا کرتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اللہ کے ساتھ شریک بنایا جاتا فوراً مان لیا کرتے تھے، تم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ ایک حوالہ ہو گیا سورۃ الف لام میم سجدہ کا جو ہمارا سبق ہے، دوسرا میں نے حوالہ دکھا دیا سورۃ المومنون کا، تیسرا حوالہ دکھا دی آپ کو سورۃ حامیم المومن کا، اب چوتھا حوالہ کھولے سورۃ حامیم الزخرف، آیت نمبر 77۔ چار سو 446 سبحان اللہ۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ
ونادو آواز دیں گے، بلائیں گے، یہ جہنمی مایوس اور نا امید ہو کر بلائیں گے جہنم کے دروازے کو، جہنم کے بڑے پہرے دار کو، کیا کہیں گے؟ یا مالک، اے مالک، او جہنم کو کنٹرول کرنے والا بڑا فرشتہ، دعا کر لیقضی علینا ربک، تاکہ فیصلہ کر دے ہم پر تیرا پروردگار، اللہ ہمیں موت دے دے، تو ہمارے لیے دعا کر۔ 1000 سال چیخیں گے، چلائیں گے، ہائے ہمیں موت آ جائے، موت آ جائے، ہم مر جائیں جہنم میں۔ 1000 سال بعد ابن عباس فرماتے جواب ملے گا، قال، وہ مالک فرشتہ جواب دے گا، انکم ماکثون، یقیناً تم ٹھہرنے والے جہنم میں، نہ یہاں سے نکلو گے نہ مرو گے۔ کتنے حوالے ہو گئے؟ 4 حوالے ہو گئے۔ الف لام میم سجدہ کا حوالہ، سورت حامیم المومن کا حوالہ، سورت المومنون کا حوالہ، یہ سورت زخرف ہے اس کا حوالہ۔ اب کھولی مولانا سورت ابراہیم 13واں پارہ، آیت کا نمبر ہے 44۔ ہاں کیا ہی انداز ہے، صفحہ 236، صفحہ 236۔ سبحان اللہ۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا، اور ڈرا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس دن سے، یاتیہم العذاب، آئے گا ان کے بعد عذاب، فیقول الذین ظلموا، پس کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک والا ظلم کیا تھا، مشرک کہیں گے، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے پروردگار ہمیں ڈھیل دے دے، مہلت دے دے تھوڑی مدت تک، نجب دعوت تک، تاکہ ہم قبول کریں تیری دعوت، عذاب دور کر دے، تھوڑی مہلت دے دے اللہ، دعوت قبول کریں، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور پیچھے چلیں ہم رسولوں کے۔ 1000 سال بعد جواب آئے گا، اَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ، کیا تم نے قسمیں نہیں اٹھائی تھی اس سے پہلے، مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے۔ اب کہتے ہو کہ اللہ ہمیں مہلت دے۔ کتنے مولانا حوالے ہو گئے؟ 5۔ اب چھٹا حوالہ سورت فاطر کھولیں، 22واں پارہ، آیت نمبر 37۔ ایک 396 صفحہ، اونچا بتاؤ نا بیٹا، 396 صفحہ، آیت نمبر 37۔ یہ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جلدی جلدی جلدی، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ فریاد کرتے ہوں گے جہنم کی آگ میں۔ اچھا یہ دیکھیں نا، میں پچھلی آیت سے منع کرتا ہوں، وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ، پچھلی آیت سے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا مسئلہ توحید کا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، لا یقضی علیہم، نہیں فیصلہ کیا جائے گا ان پر، فیموتوا، پس وہ مر جائیں، موت کا فیصلہ ان پر نہیں کیا جائے گا، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ کمی کی جائے گی، ہلکا کیا جائے گا ان سے اس کی عذاب میں سے، کوئی عذاب میں سے تخفیف نہیں کی جائے گی۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ہر بڑے ناشاکر کو۔ وہم یسترخون فیہا، اور وہ فریاد کرتے ہوں گے جہنم کی آگ میں، کیا کہتے ہوں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال، ہم عمل کریں گے نیک، غیر الذی کنا نعمل، سوائے اس کے جو ہم عمل کیا کرتے تھے، جو عمل کیا کرتے تھے اللہ، اب ہم نیک عمل کریں گے ان کو چھوڑ کر۔ 1000 سال بعد جواب آئے گا، اولم نعمرکم، کیا نہیں عمر دی تھی ہم نے تم کو، ماں اتنی قدر کہ یا تذکرو، نصیحت حاصل کر سکتا تھا، فیہ اس میں، من تذکر، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا،
جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا. کیا اتنی عمر میں نے تم کو نہیں دی تھی؟ عمر بھی دی. وجاکم النذیر، اور آیا تھا تمہارے پاس ڈرانے والا رسول آیا تھا. مولانا نذیر کے بڑے معنی ہیں. زندگی ہوئی یہاں پہنچا تو آپ کو لکھوا دوں گا. ڈرانے والا، یہ سفید بال یہ بھی نذیر ہیں. پوتا پیدا ہو جائے یہ بھی نذیر ہے. یہ سارے ڈرانے والی چیزیں ہیں. آؤ مولانا 1000 سال بعد جواب آئے گا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، پس چکھو تم نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار. کتنے حوالے آپ کو دکھا دیے؟ 6 حوالے دکھا دیے. چیخیں گے چلائیں گے، جواب کتنے سال بعد ملے گا؟ 1000 سال بعد. ابن عباس فرماتے ہیں. او مولانا سبق پر سورۃ الف لام میم السجدہ یہ کہیں گے اللہ مہربانی کر ہمیں ایک مرتبہ نکال. فرجنا، ایک مرتبہ تو ہمیں واپس لوٹا دے. ہم عمل کریں گے لیکن ناممکنون، یقیناً ہم یقین کرنے والے. اب ہمیں پتہ چلا. ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا. زندگی ہوئی تو کل انشاءاللہ پھر یہاں سے شروع کریں گے. 6 حوالے آپ کو دکھا دیے. اللہ اللہ. چلو جی ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. برحمتک.